ایک بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا. یہ واقعہ سننے کا ہے. اس کے خزانے اتنے وسیع تھے، 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے. اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یا نہیں بھرا، اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا. اس کی رعایا بہت خوشحال تھی. اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار. حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام میں. دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا. اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی، یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا. اب اس نے کہا، دوسرے بادشاہ نے، اس کے راز جا کے ڈھونڈو، اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے. اس نے اپنے بندے بھیجے، سالہ سال بندے رہے. جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی، اب اس غور سے سنے. کہا، اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں اس بادشاہ نے، جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں. اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے. جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں. وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے. یہ جو بے زبان ہے نا پرندے، ان بے زبانوں کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کی نہ بد دعائیں سمجھ سکتے ہیں نہ ان کی دعائیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اس کی زندگی میں بڑی تجربات ہیں. بے زبانوں کے ساتھ جس نے بھی دوستی کی یا جس نے بھی دشمنی کی، اس کا معاملہ کچھ انوکھا ہوا. جس نے بھی دوستی کی اور جس نے بھی دشمنی کی، جو اپنے نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ بے زبانوں کو آپ دیتے ہیں آٹے میں، تو بے زبان جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی فریادیں اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ نقش ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے عامل کامل بننا ہے، اس نقش کو لپیٹ کے آٹے میں وہ کسی دریا اور بہتے پانی میں جہاں مچھلیاں ہوں وہاں ڈالے، عامل کامل بن جائے گا. اس کی وجہ وہ بے زبانوں کو نقش کے ساتھ غذا دے رہا. آپ اس نقش کے ساتھ بے زبانوں کو غذا دے رہے ہیں. نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ لکھا. لکھنے کے بعد اس کو پانی میں دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو پانی میں دھویا اور دھونے کے بعد اس کا آٹا گوندا. اس کے بعد آٹے کو کیا کرتے ہیں؟ پرندوں میں رکھ دیتے ہیں اور وہ پرندے کھاتے ہیں. جو پرندے کھاتے ہیں، زمخشری تھے، ٹانگ سے لنگڑے تھے. کسی نے پوچھا، تیری ٹانگ کہ کیا ہوا؟ اب چھوٹا سا تھا، میں نے ایک چڑیا کو پکڑا، چڑیا کو پکڑ کے اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھ دیا اور اس کو دھاگے سے میں نے باندھ دیا. اڑنے کی کوشش کرتی تھی، دھاگے کی وجہ سے نہیں اڑ سکتی تھی. اس نے جو اڑنے کی کوشش کی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور کہا، ادھر اس کی ٹانگ ٹوٹی، ادھر میرے ساتھ حادثہ ہوا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. اس کی ٹانگ تو جڑ گئی ہوگی، میری نہ جڑی، ساری زندگی کے لیے میں لنگڑا. اور وہ زمخشری کہتے تھے، لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے، لوگوں خیال کرنا، ان بے زبانوں کے انتقام سے بچنا، ان بے زبانوں کی بد دعاؤں سے بچنا. اور ایک اور بھی کہتے تھے، لوگوں، ان بے زبانوں کی دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں، بد دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں. یہ نقش سارا سال ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کو زردے کے رنگ سے، زعفران سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ آٹے میں گوندیں اور پرندوں کو دے دیں. کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑے ہیں وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے. سچ پوچھیں، نوکری میں، مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، دفتر میں، زمین میں، زراعت میں، تجارت میں نہیں پڑھا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ. جہاں پڑھا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے. فقیر کی یہ کوشش ہے، جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو. میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں. یہ نقش یار غار، یار مزار، یہ تلاش کا راستہ ہے. اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے. اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو. کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. میں اس دن وہاں حویلی کے لیے نا انٹرچینج سے اترا، تو میں نے بتایا، میں نے کہا یہ جگہ ہے. میں ایک جگہ یہاں آیا تھا کچھ شریف میں انٹرچینج سے اترنے کے لیے، اس شریف ہے پھر آگے حویلی آتی ہے. میں نے کہا اس جگہ میں آیا تھا، ایک صاحب نے، ماسٹر صاحب تھے اسکول کے، مجھے اپنا واقعہ سنایا تھا. یہ ایک جانور ہوتا ہے کانٹوں والا، چھوٹا سا،
ना سے بڑا ہوتا ہے، جہاں کہتے ہیں جہاں، جہاں چھوٹا سا، اور وہ سانپ جب اس کو مارے تو وہ گیند بن جاتا ہے، اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ انسان دوست جانور ہے، صحت تو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو کہنے لگے میرے گھر میں بلی نے بچے دیے اور ادھر سہ نے بھی بچے دیے، بچے دینے کے بعد سہ مر گیا، اس کی مادہ مر گئی، تو کہا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے اٹھا کے بلی کے بچوں کے ساتھ ان کو بھی لگا دیا، وہ بھی بلی کا دودھ پیتے تھے، اللہ نے بلی کے دل میں رحم ڈال دیا، وہ بھی دودھ پیتے تھے، کچھ دنوں کے بعد ان کے کانٹے نکلنا شروع ہوئے، بلی کے بچوں کے بال نکلنا شروع ہوئے، اس کے کانٹے ہی نکلنے تھے اور اس کے بال نکلنے تھے۔ اب کہا کہ وہ جب بچے آتے اندر گھستے دودھ پینے کے لیے تو ان کے کانٹے اتنے تیز تھے، وہ چھوٹے بچے بلی کے بےچارے بھاگ جاتے، جب یہ سارا دودھ سیراب ہو کے پی لیتے، یہ ہٹ جاتے تو بچا کچا بلی کے بچے پیتے۔ کہا کہ میری کوشش تھی یہ بچے کس طرح پل جائیں، پل جائیں، اور وہ بچے پل گئے، 3 بچے تھے اس جہاں کے، 3 بچے تھے، وہ پل گئے، اور پلنے کے بعد بھاگ گئے، جنگل میں نکل گئے، اور بلی کے بچے کمزور تھے، ان کو غذا صحیح نہ ملی، اور ان کے بعد بلی نے اپنے بچوں کو پالا، کہا اس کی تاثیر میں نے اپنی ذات پہ کیا دیکھی، اور بلی، اب ذرا سنیں عجیب بات ہے، میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جانوروں کا خیال کیا، ان کے بچوں کا، بے زبانوں کا خیال کیا، بے زبانوں کا خیال کیا، کہا میں نے یہ دیکھا کہ میں اللہ سے کئی سالوں سے مانگ رہا تھا، کئی سالوں سے مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی حج کرا دے، اللہ میں، ماسٹر صاحب ریٹائر ہو گئے، پیسے کہتے ملے تھے، میں نے مکان بنا لیا، بچوں کی شادیاں کر دی، حج کے لیے پیسے بچے نہیں، تو کہا میں اللہ سے مانگ رہا تھا، کہا ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ ان بے زبانوں کے لیے میں نے کیا ہے، میں بھی بے زبان ہوں، نہ مجھے مانگنا آتا ہے، نہ تیری شان آتی ہے، نہ مجھے مناجات آتی ہے، نہ کوئی اسم اعظم کا پتہ ہے، اللہ مجھے حج کرا دے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، اللہ میں کسی کے سامنے بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور میں سوال بھی نہیں کروں گا، بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور سوال بھی نہیں کروں گا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، ہمارے محکمہ تعلیم میں ایک پالیسی آئی کہ جو استاد ریٹائر ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے کوئی اچانک نکالا نظام کوئی، ان میں سے اتنے استادوں کی قرآن اندازی ہوگی اور ان کو حج کروائیں گے سرکاری سطح پہ۔ کہا کہ قرآن اندازی میں میرا بیٹھے بٹھائے خود نام ڈالا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لسٹوں میں نام لیا ڈالا اور میرا نام نکل آیا، اور کہا بالکل میں نے مفت حج کیا، کوئی انہوں نے خرچہ بھی ساتھ دیا کہ وہاں کا خرچہ یہ ہے، اور کہا بلی کو کیا ملا؟ عجیب بات ہے، کہنے لگے کہ بلی بوڑھی ہو چکی تھی، اور بلی کی اتنی عمر ہوتی ہے، میں بلیاں بہت پالتا ہوں، کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ 7.5 سال پوری مزید جی، کیوں؟ سیلا رحمی پہ اللہ نے عمر میں برکت رکھی، رزق میں برکت رکھی، صحت میں برکت رکھی، زندگی میں برکت رکھی۔ یہ نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ نقش ہے نا، اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلاتا، ہر مہینے لکھتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ، آپ کا جی چاہے روز ایک نقش لکھیں، اور روز نقش لکھ کے آپ پرندوں کو آٹا دیتے، اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھتے ہیں، اللہ میری یہ مرادیں ہیں، اللہ یہ میری میں مشکلیں ہیں، یا اللہ میری یہ ناکامیاں ہیں، یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، تو اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کر دے۔ پرندوں کو بڑا احساس ہوتا ہے، بہت احساس ہے، بہت احساس ہے، کیا بتاؤں آپ کو بے زبانوں کے احساس کا۔ میں پچھلی، میں نے ابھی حجویری محل میں تھا، اتوار کی صبح، اتوار کی صبح تھی، اتوار کی صبح، اتوار کی صبح میں نے ایک سوئیاں پکوائیں رات کو۔ ایک عمل ہوتا ہے اصحاب کہف کے کتے کتمیر کی دعوت کرنا، میں نے وہ عمل کیا، میری حضرت نے مجھے کرایا تھا۔ اوپر کی منزل پہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں میں نے بیٹھ کے اصحاب کہف کو ہدیہ کیا اعمال کا۔ آپ حیران ہوں گے، وہاں ایک کتا ہے، سیڑھیاں چڑھ کے دروازے کے ساتھ آتے بیٹھ کے، کہنے لگے آج تک نہیں آیا، کتے کا کیا تعلق آج کے؟ وہاں حفاظت کے لیے چونکہ بڑا میدان ہے، کتے رکھے ہوئے ہیں، وہاں ایک کالا کتا ہے، وہ کہتے ہیں آج تک نہیں آیا، کیونکہ وہ کتمیر کی دعوت تھی، اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر ہے۔ اس کو کس نے بتایا وہاں کہ تیرے لیے وہاں کھانا تیار ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے یہ پرندوں کے اندر اور جانوروں کے اندر اللہ نے کیا نظام رکھا ہے، اور ہماری، اس لیے فرمایا سوائے انسان اور جنات کے، یہ جانور، یہ پرندے، یہ عذاب قبر کو جانتے ہیں، یہ زلزلے سے پہلے آنے والے یہ پہچان لیتے ہیں، زلزلہ آنے والا ہے، بلا آنے والی ہے، آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، یہ پہچان لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کشمیر کے ایک آتے تھے مخلص خدمت کرنے،
وہ کہنے لگے کہ یہ 2005 کا زلزلہ تھا نا، 5 کا، وہ کہنے لگے ہمارے یہاں ایک کتا تھا 3 دن سے شور کر رہا تھا. ہم کہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے چشموں کا پانی بدل گیا، ہمارے پرندوں کی ہڑبڑاہٹ بے چینی ہے 3 دن سے. 3 دن کے بعد پتا چلا کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے. صرف انہوں نے نہیں، مجھے کئی لوگوں نے جانوروں کی تبدیلیاں اور سائنس کی میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جانوروں کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ عذاب، بلائیں، آفات، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ زلزلے، یہ حادثات ہونے والے ہیں. ایک صاحب ہے پاکستان میں، ان کے بیڈ روم میں بنمانس ہوتا ہے. بہت مالدار آدمی ہے، بہت بڑا بندر ہے، بہت بڑا بندر ہے، اور وہ سدھایا ہوا ہے. وہ ان کے ساتھ سوتا ہے اور آنے والے خطرات سے آگاہی دیتا ہے جو مشین نہیں دے سکتی. یہاں تک تو ہے، چلو مشین کی بات کروں، ساری مشینیں ایئرپورٹ پہ ناکام ہو کے کتا کہتا ہے نا اس کو ذرا قریب قریب میں کچھ ہے. حویلی میں نا کچھ مہمان آئے حویلی میں، اس وقت حویلی میں حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے. ایک گاڑی کی طرف کتا بار بار جائے، بار بار جائے. تو نے کہ کیا ہے؟ اس نے کہ اس میں ہماری کچھ چیزیں ہیں. یہ کتا ٹھیک کہتا ہے، کسی شعبے سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس میں چیزیں ہیں، یہ جو سمیل کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. آخر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو صحیح کہ ایئرپورٹ پہ آخر کتا مشینوں سے نکلنے کے بعد بھی وہ کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سونگ رہا ہوتا سونگ رہا ہوتا. ہم نے جانوروں سے دعائیں منوانے اور لینے کا فن نہیں سیکھا. میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا، اب میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا یہاں سے تو مل نہیں رہا، جہاں سے ملتا نظر نہیں آ رہا مل رہا وہاں سے، ملتا ہی وہیں سے، اور وہ عرش ہے، اور وہ عرشی نظام ہے. اور یہ جو بے زبان ہے نا، جانور بے زبان ہے، یا وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو عیالدار ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو کم آمدنی والے ہیں سوال نہیں کرتے. انسان بے زبان اور جانور بے زبان، انسان بے زبان اور جانور بے زبان. اب آپ خود سوچیں، میں نے بادشاہ کا جو قصہ سنایا کہ بادشاہ کے قصے کے اندر آپ کو حیرت انگیز بات یہ بتائی، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے عوام کو سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، امن ہے، سب کچھ ہے. اس کی وجہ اس نے انسانوں کے نظام کے ساتھ ساتھ ایسے بے زبانوں کا نظام بھی ساتھ رکھا جن کا کوئی کھلانے والا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے گا، جانور کوئی بھی ہو، سب اللہ کو جانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کے ہاں اچانک میں گیا. میں سفر کر رہا تھا، میں ان سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں. کیا نام؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ. میں ان سے محبت کرتا تھا. ایک جگہ ہم ٹھہرے تو ان سے پوچھا کہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مسجد کے پیچھے یہ ان کا مزار ہے، اور ہم پہنچے. سلطان محمود غزنوی اللہ کا وہ نیک بندہ تھا. 1974 میں 1000 سال کے بعد کابل میں زلزلہ آیا، اس کا زمین پھٹی اور اس کی میت سامنے آئی تو پتا چلا کہ اس کا جسم ویسے کا ویسے موجود ہے، اس کا کفن بھی، اس کا جسم بھی، کوئی چیز، ہر چیز ویسے موجود ہے. مجھے اس دن بتایا ملتان میں ایک درویش کی 29 سال کے بعد وہ بارش کی وجہ سے قبر بیٹھی، تو 29 سال کے بعد دیکھا تو آپ ویسے ہی سو رہے تھے. میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے مرشد کی پرانی گدڑی چادر میں سے کچھ ٹکڑا اپنی شاہی چادر پہ سیا ہوا تھا، شاہی چادر پہ. اور سلطان کو اللہ نے وہ دیا تھا کہ یہ دست بدست شیر سے لڑتا تھا، سامنے سامنے، تلوار، نیزہ، خنجر، برچھا، جو بھی چیز ہوتا تھا شیر کے آمنے سامنے لڑتا تھا. ایک دفعہ شیر نے چھپ کے وار کیا اور سلطان نے جو پلٹا کھایا، وہ کپڑا جس وہ مرشد کا کپڑا تھا وہ چادر کا حصہ سامنے آیا تو اس نے اسے سر پھینک دیا اور بلی بن گئی. اس نے کہا اب جاؤ برچھا مار دے، اب ان کے سامنے میں سر نہیں اٹھا سکتا. جانور ہم سے زیادہ اللہ کو مانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کی ثنا کرتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے اس کا ہم سے زیادہ ہے. وہ کوئی بھی جانور ہو، وہ کوئی بھی جانور ہو اللہ والو. جب اس جانور کو اللہ کے نام کا کھلا ہوا نام اور اللہ کے نام کے اندر کھلے ہوئے رسیلے وہ پانی کو پلائیں گے، آٹے کی شکل میں کھلائیں گے،
उसके अंदर नूर पैदा होगा, उसने वो नूरी खाना खाया है। कौन सा खाना? कौन से लुक में? नूरी लुक में खाए हैं। उसने वो नूरी खाना खाया है, और जो नूरी खाना और नूरी लुक में खाएगा वो अल्लाह के नाम के गीत गाएगा, अल्लाह के नाम में के नगमे गाएगा, अल्लाह के नाम के तराने, और उसके अंदर से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। शेख बहाउद्दीन जिक्रिया, शेख बहाउल हक नक्शबंद, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद, कहां? बुखारा। बुखारा में अभी भी मैं गया हूं, 4 दफा गया हूं बुखारा में। ख्वाब आया, बड़े मुजाहिदे कर लिए हैं, गौर से सुनना जरा, बड़े मुजाहिदे कर लिए हैं, अल्लाह को मना लिया है। अब आखिरी एक मंजिल है विलायत की, एक फला जानवर है, उसकी खिदमत कर लें, आपको हम विलायत दे देंगे। उस जानवर की खिदमत की, और उस जानवर की खिदमत की, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने विलायत अता फरमा दी। और विलायत भी ऐसी कही कि पूरी दुनिया उनके नाम की बरकत से नक्शबंद से नक्शबंदी है। नक्शबंद, कालीने बुनने वाले, हम देख रहे हैं नक्शे बनना। एक बंदा बुन रहा था ऐसे, हम रेशम की एक फैक्ट्री में गए, नक्शे बना रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, रोजी करके लोगों को अल्लाह सिखाते थे, लोगों की जेबों पे नजर नहीं थी। ये जो नक्श है, इस नक्श की अहमियत और कीमत को समझे। ये तावीज बहुत कमाल तावीज, घर का एक बंदा लिख ले, रोज एक लिख ले, इकट्ठे लिख के रख दे। छापने वाली चीज नहीं है ये, अगर छापने वाली चीज होती मैं छाप देता और आपको दे देता। इस नक्श के अंदर बहुत ताकत है, और इस नक्श की जो किताब है नीचे मुफ्त मिल रही है, 70 दुख एक तावीज। माशाअल्लाह हमारे सवाल दरूद बाग के चिल्ले में इसको फ्री तकसीम की है, और बल्कि इतनी दी है कि आप अपने इलाके में जाके दें। अब भी आज भी मिल रही है नीचे। इस नक्श की तवज्जो पे बढ़ाएं। मैंने सिर्फ इसकी अहमियत की खातिर एक जुमेरात आगे कर दी, इसकी अहमियत की खातिर, ये कोई गैर अहम चीज नहीं है। और आप जिस मखलूक को ये दे रहे हैं, वो मखलूक ऐसी है जो आपके लिए इतनी दुआएं मांगेगी, अल्लाह की बारगाह में इतना कुछ कहेगी कि आप सोच नहीं सकते, आप गुमान नहीं कर सकते। छोटे छोटे राजों को पालें, मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी मिन्नत है। मैं फिर अपने लफ्ज दोहराऊंगा, गौर से सुने। आज बहुत से मोती दे रहा हूं, बहुत से तोहफे दे रहा हूं, एक लफ्ज गौर से सुने। जहां रिस्क आ रहा, हमें वो रास्ते नजर आ रहे हैं कि यहां से आ रहा, वो मुलाजमत है, नौकरी है, मिल है, दुकान है, फैक्ट्री है, कोई भी रास्ता है। असल जहां से आ रहा वहां हम देख ही नहीं रहे। असल जहां से आ रहा ना, उस रास्ते को हम तलाश कर ही नहीं रहे कि असल आ कहां से रहा। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह के खजानों से आ रहा, जमीन और आसमान का निजाम सारा जहां से आ रहा। लिहाजा जो रिस्क लाने का जरिया है वो सिर्फ बेजुबान है। वो इंसान बेजुबान जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसकी जरूरियात बढ़ रही हैं, उस पर नजर रखना और अपना रिस्क उसके लिए वक्फ करना खामोशी से। वो इंसान बेजुबान, या वो जानवर बेजुबान है, जो वो जानवर बेजुबान जो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता है, उस बेजुबान जानवर को खिलाना पिलाना, उसकी खिदमत कर। एक जज के पास वाकया केस आया, सुनने का है, आंखों का वाकया है। एक साहब के ऊपर कत्ल का मुकदमा था। वो कहता था मैं बेगुनाह, मैंने नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, और वाकई बेगुनाह था, यह भी सच है। जज ने कहा कि अगर मैं तुझे छोड़ता हूं, अब सुने, जज ने खुद कहा कि तू सामने आता है, तेरी सारी फाइल बेगुनाह है, लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा जानवर आके खड़ा हो जाता है, उसका मुंह है इतना बड़ा, वो कहता है अगर तो इसने छोड़ा मैं तुझे खा जाऊंगा। उसकी शक्ल गधे से मिलती है। उसने एक पेशी दी, उसने कहा आगे फिर आए। उसने फिर आया तो वो जानवर साथ आके खड़ा हो गया। उसने कहा अगर इसको फांसी दे, जल्दी कर, लिख, अगर तूने इसको छोड़ा मैं तुझे खा जाऊंगा। आखिर उसने, जज ने फांसी की उसको सजा दे दी। जज से पूछा क्या बात है? उसने कहा ऐसे है। जज ने उससे पूछा, तू कहते हैं मैंने कत्ल नहीं किया, कोई ऐसा काम बता कि किसी जानवर को तेरी जात से अजियत पहुंची हो। उसने सोच के कहा हाँ पहुंची है। एक किसी की गधी थी, वो आके हमारे खेत में घास खाना शुरू कर देती थी। एक दफा रोका, फिर रोका, कहा दरांती मेरे हाथ में थी, मेरे हाथ में दरांती थी घास काटने वाली। मैंने उसके खाल को ऊपर से पकड़ के उसको दरांती से काट दिया, और कटी हुई खाल और बहता हुआ खून उसके मालिक की तरफ कर दिया, और वो चीखती हुई गई। कहा हाँ, वो जज कहने लगा हाँ,
وہ جو جانور تھا اس کی پشت کے اوپر سے کھال کٹی ہوئی تھی اور وہ زخمی تھا، یہ وہی جانور تھا جو مجھے کھا جاتا تھا، لہٰذا جا تیری پھانسی کی سزا ہے۔ اور وہ پھانسی چڑھ گیا۔ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں مجھے بلا کھاتی، اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں مجھے بلا کھاتی۔ یہ جو گنے کے بلنے ہوتے ہیں نا، گنے کے بلنے، اس میں ادھر گنا چل رہا ہوتا ہے، ادھر رس نکل رہی ہوتی ہے، ادھر بڑا سا کڑھا ہوتا ہے، اس میں رس جا رہی ہوتی ہے، اور گنے کا چھلکے اوپر سے نکلے ہوئے نیچے چل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے پھر گڑ بن رہا ہوتا ہے اور شکر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بندہ بیٹھا تھا گنے کے اوپر، اس کو آئی روٹی، ایک بھوکا کتا کہیں سے آیا، بھوکا کتا کہیں سے آیا، وہ بار بار اس کی روٹی کے اوپر پڑے، تھا کہیں کا جنگل کا مارا ہوا بھوکا، تو اس نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ، دو دفعہ، اس نے روٹی رکھ دی اس جگہ جہاں اندر ایندھن ڈال رہے تھے، بہت سارے پتے نہیں ہوتے، گنے کے چھلکے ہوتے، کٹھے کر کے نا اس چھلکے سمیت اس کو دھکا دے دیا، بٹھی کے اندر اس کی ایک چیخ نکلی، کتا جل گیا، اور اس کی راکھی بن گئے۔ واقعہ ہوا، ہو گیا، ختم ہو گیا، پر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی فریادیں اور ان کی تاریں کہاں کہاں ملی ہوئی ہیں۔ خونخوار ہے، خونخوار ہے کتا، لیکن رحم دلی اور محبت یہ میری کملی والے سے آئی ہے۔ وہ جانور ہے، بے زبان ہے، کوئی بھی ہے۔ جانوروں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، یاد رکھیے گا، جس طرح غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، جانوروں کے بھی، بے زبانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، یاد رکھیں۔ یہ سبق مجھے بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے۔ مکافات کا عمل چلا مکافات کا، اور ایسا عمل چلا، وہ اسی طرح آگ میں جلا اور راکھ ہو گیا۔ واقعہ بنا بقاعدہ۔ اپنا زمین کا رقبہ تھا، انگلینڈ میں رہتا تھا، اس دور کی نئی مرسڈیز اس نے خریدی، گاڑی، اور اس میں اپنے زمین رقبے میں آتا تھا۔ سانپ کو دیکھا، سانپ زمینوں میں ہوتے ہیں، اس نے سانپ کو کہا کہ بیٹھا تھا سانپ، اس کو تھوڑا سا مارا، وہ زخمی ہو گیا، اس نے کہ اس کو یہیں رہنے دو، اس کے ارد گرد لکڑیاں کٹی کر اس کو جلا دو، زندہ جلاؤ، اس کو زندہ جلا، وہ تڑپتا رہا، مر گیا۔ قدرت کا نظام ہے، مرسڈیز گاڑی کو چلا کے جا رہا تھا، اس کا کوئی سوئچ ادھر ادھر ہوا، گاڑی کو آگ لگی، گاڑی کے اندر زندہ جل گیا۔ یہ جو نقش جانوروں کو دیتے ہیں نا، اس کو سمجھیں، یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا تحفہ ہے، جس کو ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے، اور میرے ممبر کے ذمہ داروں نے اٹھا کے مجھے بٹھا دیا کہ آج جناب نقش کا عمل ہے۔ بڑے ظالم آدمی ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس ہر وقت یہ نعمتیں موجود ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کتنی پریشان ہے، اور دنیا کتنی ہمارے ہر عمل کا انتظار کرتی ہے، 100% کرتی ہے، ان کو علم نہیں۔ ہائے ہائے۔ اور اللہ کا نظام میں میں نے تجربہ کیا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ خیریں چھین لیتا ہے، انہیں تسبیح کھانے سے بھی محروم کر دیتا ہے، میں نے تجربے بڑے کیے ہیں۔ آج بھی ایک بندے سے میں نے کہا، اس کی مزاج کے اندر سننا غیر ذمہ داری، میں کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس بندے کو تسبیح کھانے سے دور کر دے، تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا فرما، اور تیرا بدل بھی مجھے عطا فرما، میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں، اور میں مانگتا ہوں اللہ کر دیتا ہے۔ میں کہ میں بد دعا نہیں دوں گا تجھے، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا بدل مجھے عطا کرے، اور تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا کرے، اللہ تجھے تسبیح کھانے سے دور کر دے۔ جانوروں کے کھانے، ان کے لنگر، ان کی غذائیں، اور پھر نقش کے ساتھ، میری بات پہ غور کریں، نقش کے ساتھ، اس نقش میں جتنے خیر کے کلمے لکھے ہوئے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ کے پاس مچھلی لائی گئی، انہوں نے کہا جب مچھلی کو آگ پہ بھونتا ہوں آگ اثر ہی نہیں کرتی، اللہ نے اپنے امر سے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی کہ امیر المومنین، ایک بندہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آیا تھا، اس کے منہ میں درود تھا، اس نے وضو کیا، کلی کی، مجھے پیاس لگی، میں نے وہی درود والا پانی پی لیا، مجھے تو جہنم کی آگ ہی نہیں جلائے گی، مجھے اس دنیا میں جلاتا ہے۔ بندہ آیا، درود پڑھ رہا تھا، اس نے وضو کیا، اور درود والا پانی جو ہے، درود والا پانی وہ اس نے کلی اور مچھلی نے پیا، پانی میں رہنے والی مچھلی کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی پانی پیتی ہے، وہ پانی پیا، اور اس پانی کا من میں اس کے پانی گیا، وہ کہتے مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے، نہیں خوف نار جہیم کا، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، مجھے اس آگ میں جلاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جانوروں کے اندر جب خیر کا پانی جاتا ہے، کون سا پانی؟ خیر کا۔ یہ جو تعویذ ہے، اس تعویذ کے اندر خیر کے کلمات ہیں، جب یہ پانی جاتا ہے پھر ان کی حالتیں بدل جاتی ہیں، ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں،
ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں جب خیر کے الفاظ اور خیر کا پانی اور خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں، خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں سن لے میری بات کو، فقیر کی بات کو، اللہ والو میں عرض کر رہا ہوں، میری سن لو، اللہ والو سن لو، میں چاہ رہا ہوں وہ دروازے کھلوائیں جہاں سے رزق آ رہا، اور وہ پھر کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اور یہاں کے دروازے بند ہوتے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ آج اس بندے کا چلتا ہوا کاروبار تھا، کل کو اس کا وہی ختم ہو گیا سلسلہ۔ آج اس کا عروج تھا اور کل کو سوال آ گیا۔ آج ترقی تھی، کل کو تنزلی ہے۔ اور جن کی نسلوں کے لیے عرشوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کوئی بند نہیں کر سکتی۔ جن کے لیے عرشوں سے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ بے زبانوں کے ساتھ تعلق اور بے زبانوں کی کا خیال رکھنا، وہ انسان بے زبان ہے جو سوال نہیں کر سکتے، جن کی ضروریات ہیں، جن کا اندر درد ہے، بے چینی ہے، اور جانور بے زبان ہے، اور پھر جانوروں کے بے زبانی میں اس نقش کی طاقت اور تاثیر، اس نقش کی قوت اور کمال آپ خود نہیں لکھ سکتے، کسی مخلص سے لکھوا لیں، زردے کے رنگ سے لکھوا لیں، زعفران سے لکھوا لیں، کسی کھلنے والی سیاہی سے لکھوا لیں، اسے لکھوا لیں، خود لکھ لیں، روز ایک لکھ لیں، آدھا لکھ لیں، چوتھائی لکھ لیں روزانہ۔ اگر روزانہ ایک نہیں لکھ سکتے، تھوڑا تھوڑا لکھتے جائیں، وہ اتنا بڑا تو ہے نہیں، اور بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ آج میں بہت سا وقت اس نقش کو دے رہا ہوں، اور جان بوجھ کے دے رہا ہوں۔ آپ کو علم ہے، آپ نہیں سوچ سکتے، یہ جب آٹا جاتا ہے اور وہ غذا کھاتے ہیں، اور اس کے کھانے کے بعد ان کے پوٹے بھرتے ہیں اور وہ پروازیں کرتے ہیں، اور اوپر سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور اوپر سے جو عذاب نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں مولا یہ رحمتیں اس کو دے دے، یہ میری غذا کا ذریعہ بنا تھا، اور اس نے مجھے صرف غذا نہیں نوری لقمے کھلائے تھے۔ ہاں غور کریں، یہ نقش نوری لقمے ہے۔ کون سے لقمے؟ نوری لقمے۔ یہ تعویذ کا پانی جس میں گھلا ہوا آٹا گوندھا ہوا ہے، یہ نوری لقمے ہے۔ اللہ اس نے مجھے نوری لقمے کھلائے تھے، اور میں 70,000 عذاب صبح، 70,000 عذاب شام کو اترتا ہے۔ عذاب کس کے لیے اور ثواب کس کے لیے؟ رحمت کس کے لیے؟ زحمت کس کے لیے؟ شفا کس کے لیے؟ بیماری کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، اوپر سے ہوتے ہیں۔ بس جا رہی تھی تو بجلی کڑک رہی تھی، بار بار بس کے اوپر آتی تھی۔ کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ بجلی اس کو کھانا چاہتی ہے، بس رک گئی۔ طے یہ ہوا کہ اس درخت کو ہر بندہ جا کے ہاتھ لگا کے واپس آئے، پھر اس درخت پہ جائے، بجلی ہوگی تو وہیں آ کے اس کو کھا جائے گی۔ ایک کی وجہ سے سارے تو نہ، تو بس ایک طرف کھڑی ہو گئی، پھر بجلی آتی تھی بس کے اوپر، پھر چلی جاتی تھی آسمانی بجلی۔ ایک بندہ جاتا تھا ڈرتا ہوا، ہاتھ لگا کے درخت کو آ جاتا تھا، پھر دوسرا جاتا تھا آ جاتا تھا، کرتے کرتے آخری رہ گیا۔ جب آخری بندہ وہاں گیا، بجلی گری، باقی سارے ختم ہو گئے، وہی بچ گیا۔ وہاں گیا نا ہاتھ لگانے کے لیے، تو جب وہ گیا ہاتھ لگانے کے لیے، بس اسی کا فیصلہ تھا کہ اسی کو بچانا ہے۔ اس کا فیصلہ تھا اسی کو بچانا ہے۔ یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اور فضاؤں کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، یہ اللہ کے فیصلوں کو بدلوا دیتی ہیں۔ دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اس نقش کے اندر جو طاقت ہے، وہ آپ نے ان کو نوری لقمے بنا کے دے دیے، اور وہ نوری لقمے جب ان کے اندر جا رہے، وہ نوری لقمے جب ان کے اندر جا رہے، تو وہ نور ان کے اندر بھرا، اور ان کے لبوں سے نورانی دعائیں نکل رہی ہیں۔ وہ تو پہلے ہی نورانی تھے، پہلے ہی نورانی تھے، وہ تو پہلے ہی نورانی تھے۔ ان کا من، ان کا تن، ان کے جذبے پاکیزہ تھے۔ ہاں ہاں، ان کے جذبے پاکیزہ تھے۔ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اس نقش پر توجہ بڑھائیں، بولے اس نقش میں توجہ بڑھائیں۔ جیسے بندہ نا بعض اوقات نیسلی کی بوتل کا چسکا لے لیتا، پانی پیتا ہے، حالانکہ پیاس نہیں ہوتی۔ میں بول رہا ہوں مجھے پیاس نہیں لگی، میرے سامنے بیٹھنے والے کو پیاس لگی، سننے کی پیاس لگ گئی ہے۔ اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے، اس کو سن کے پیاس لگ گئی ہے، مجھے بول بول کے پیاس نہیں لگی، باقاعدہ اہتمام عمل کے ساتھ بوتلیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، میرا جی بھی کہنا مدینے میں جاؤ۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جس طرح یہ ایک لذت ہے پانی پینے کی، اس طرح یہ ایک ہماری زندگی میں ہے۔ ہم اس نقش کو سمجھیں اور وہ دروازہ تلاش کریں جہاں سے رزق آئے گا۔ آج میں گھر کھڑا تھا
تو دو بھائیوں کا میرے سامنے واقعہ آیا، دو بھائیوں کا واقعہ آیا، اور میں نے اپنے گھر والوں سے کہا دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، یہ تقسیم اس کی ہے، اس کی تقسیم ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس، اور ایک وہ ہے جس کا نظام انوکھا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اوپر کے دروازوں سے فیصلے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے اوپر کے دروازے بند ہو گئے، بند ہو گئے، یہ نوری لک میں یہ نقش اوپر کے دروازے کھلواتا ہے، جہاں اور اعمال ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اور تسبیحات ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اور اذکار ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں حلال کی راہیں ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اٹھنے والے قدم اور مجاہدات ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، وہاں یہ نقش اور یہ تعویذ، یہ تعویذ، یہ اوپر کے دروازے کھلوانے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، عافیت لینے کے لیے، قرضے ہٹوانے کے لیے، صحت لینے کے لیے اور شفا لینے کے لیے، اس تعویذ کی بڑی طاقت ہے، اس تعویذ میں بڑی قوت ہے۔